बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। उस रात उसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। उसे जब हराटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं तो वह मिस्री के पास चली गई। उसी लड़की की खातर वो सबसे अलग और दूर हट कर लेटा था। लड़की उसे टीले की ओट में ले गई और वहाँ से और ज़्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री उसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया। उसे एहसास तक न हुआ कि आज रात लड़की उसे एक खास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वह उसके साथ चलता रहा और लड़की उसे 3 टीलों से भी परे ले गई। उधर राबन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफिज गहरी नींद सोए हुए हैं, तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह राबन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफिज उनसे ज़रा दूर सोए हुए थे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले राबन पेट के बल रेंगता हुआ मुहाफिजों से दूर चला गया। उसके बाद उसके चारों साथी भी चले गए। टीले की ओट में होकर वो तेज तेज चलने लगे और लाशों तक जा पहुंचे। टटोल टटोल कर उन्होंने 3 कमाने और तरकश उठाए और एक एक बर्छी उठा ली। इसी मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से यही कहे कि यहाँ पड़ाव किया जाए। वह हथियार लेकर वापस हुए। अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए मुहावजों के करीब जा खड़े हुए। राबन ने एक मुहाफिज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी ज़रा ऊपर उठाई। बाकी 4 भी एक एक मुहाफिज के सर पर खड़े थे। यह नहायत कामयाब चाल थी। वो बैक वक्त 4 मुहाफिजों को ख़त्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक उन्हें भी ख़त्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 शुतरबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। राबन ने जूं ही बर्छी ऊपर उठाई, जन्नाटा सा सुनाई दिया और एक तीर राबन के सीने में उतर गया। उसके साथ ही एक तीर राबन के साथी के सीने में लगा। वो डोले। उनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि ये क्या हुआ है कि 2 तीर और आए और 2 और कैदी औंधे हो गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा तो एक तीर उसके पहलू में उतर गया। यह काम इतनी खामोशी से हो गया कि उन मुहाफिजों में से किसी की आंख ही ना खुली, जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। तीरंदाज आगे आगे उन्होंने मशलें रोशन की। ये 2 मुहाफिज थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि उन्हें मंजिल पर पहुंचना चाहिए। वो दयानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी उनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक की आंख खुल गई थी। उसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताक़ुब दबे पांव किया। उन्होंने ये इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें तीरों से ख़त्म कर देंगे, मगर उससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में उन्हें जो कुछ नज़र आता रहा वो देखते रहे। कैदी हथियार उठाकर वापस आए तो दोनों मुहाफिज आकर टीले के साथ छुप कर बैठ गए। यूं ही कैदियों ने मुहाफिजों को बर्छियां मारने के लिए बर्छियां उठाईं। उन्होंने तीर चला दिए, फिर चारों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपने कमांडर को आवाज़ दी तो उसे लापता पाया। इस आवाज़ से लड़कियां जाग उठीं और बाकी मुहाफिज भी जाग उठे। लड़कियों ने अपने आदमियों की लाशें देखी। हर एक लाश में एक तीर उतरा हुआ था। लड़कियां खामोशी से लाशों को देखती रहीं। उन्हें मालूम था कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मिस्री कमांडर वहाँ नहीं था और एक लड़की भी गायब थी। मुहाफिजों को मालूम नहीं था कि जब उन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल उसी वक्त उनके मिस्री कमांडर की पीठ में एक खंजर उतर गया था। उसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। उस रात सहरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफिज दस्ते और कैदियों से बेखबर उस लड़की के साथ चला गया और लड़की उसे हासा दूर ले गई थी। उसे मालूम था कि उसके साथी एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टीले के साथ लेके बैठ गई। उसी टीले से ज़रा परे बालियान और उसके 6 मुहाफिजों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मोबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। मोबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बालियान मुहाफिजों से दूर जाकर ऐशो इशरत करना चाहता था। उसने दरी बिछा दी और मोबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सकूत में उन्हें करीब से किसी की बातों की आवाज़ें सुनाई दी। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज़ किसी लड़की की थी। बालियान और मोबी दबे पांव उस तरफ आए और टीले की ओर से देखा। उन्हें 2 साए बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत और एक मर्द है। मोबी और ज़्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ उस लड़की ने ऐसी वाज़ेह बातें की कि मोबी को यकीन हो गया कि ये उसकी साथी लड़की है और ये भी वाज़ेह हो गया कि उसे काहरा ले जाया जा रहा है। मिस्री ने जो बातें की वो तो बिल्कुल ही साफ थी। किसी शक की गुंजाइश नहीं थी।
موبی جان گئی تھی کہ یہ مصری اس لڑکی کو اس کی مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا تھا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا، اور اس نے جو ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کچھ کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے، اس لڑکی کو بچا لو، یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں شامل کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا، اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی، وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہیں؟ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانے اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی بڑی 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ نہ سکے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا۔ باقی 2 رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا، دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے۔ وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ مشعلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں 3 تیر پیوست تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی۔ اتنے میں ایک گھوڑے کی سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سنائی دی جو دور نکل گئی۔ بالیان نے کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا ایک گھوڑا بما زین غائب تھا۔ اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکا تھا، چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندے نظر آئے۔ زینیں پاس ہی پڑی تھیں۔ اس نے ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینے کسوائیں، سامان 2 گھوڑوں پر لادا اور باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکی نے موبی کو بتایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا، ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدائے یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے۔ معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ہمارے جیتے جی کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالیان نے کہا، میرے شیرو کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ لاشوں کے پاس ٹیلو میں رکا ہوا تھا، اس وقت ساحل پر سلطان ایوبی کی فوج کے کیمپ میں 3 آدمی داخل ہوئے۔ وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے۔ ان کا لباس بھی اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا۔ ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہاولدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری میں شداد کیمپ کمانڈر تھا۔ اٹلی کا ایک جنگی قیدی بلایا گیا۔ وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا۔
اس کی مدد سے ان کے آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا اور 2 جوان تھے۔ تینوں نے ایک ہی جیسی بات سنائی۔ تینوں کی ایک ایک جوان بہن کو صلیبی فوجی ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئی ہیں۔ یہ اپنی بہنوں کی تلاش میں آئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں 7 لڑکیاں آئی تھیں۔ انہوں نے یہی کہانی سنائی تھی، مگر ساتوں جاسوس نکلی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو غریب اور مظلوم لوگ ہیں، کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں۔ ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی جرت کیسے کر سکتی ہیں؟ ہمیں ان 7 لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کون ہوں گی۔ ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی لڑکی نہیں، شداد نے بتایا۔ یہی 7 لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک لاپتہ ہو گئی تھی اور باقی 6 کو پرسوں صبح یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو قاہرہ چلے جاؤ، ہمارا سلطان رحم دل انسان ہے، تمہیں لڑکیاں دکھا دے گا۔ نہیں، ایک نے کہا، ہماری بہنیں جاسوس نہیں، وہ 7 کوئی اور ہوں گی۔ ہماری بہنیں سمندر میں ڈوب گئی ہوں گی یا ہمارے ہی فوجیوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا۔ بہاوت الدین شداد نیک خصلت انسان تھا۔ اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔ اس کی چراغ رسان نظریں بھانپ لیتیں کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تینوں چلے گئے، کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ کیمپ سے دور کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر تھا وہ میگنانا ماریوس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ کمانڈر پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ ان تینوں نے کیمپ سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی یہاں نہیں، قاہرہ میں ہے۔ شداد کے ساتھ باتیں کرتے جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیاں قاہرہ کو روانہ کر دی گئی ہیں، وہاں انہیں یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ 5 مرد قیدی بھی ہیں۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ پر باندھ دی تھی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھ آئے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں۔ 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی جا لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ صلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر اپنے کنبوں سمیت ساری عمر آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ میگنانا ماریوس کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ صلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اگلے جہان میں خدائے یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے، یا اگلے جہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا پھر انعام کا لالچ انہیں لے آیا تھا، یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھیں اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ یہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ ان دیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھوڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔
और सवार के मुंह से थक्कन के मारे बात नहीं निकल रही थी। वो घोड़े से उतरा तो घोड़े का सारा जिस्म बड़ी जोर से कांपा, घोड़ा गिर पड़ा और मर गया। सवार ने उसे आराम दिए बगैर और पानी पिलाए बगैर सारी रात और आधा दिन मसलसल दौड़ाया था। सुल्तान अयूबी के मुहाफिजों ने सवार को घेरे में ले लिया, उसे पानी पिलाया और जब वो बात करने के काबिल हुआ तो उसने कहा कि किसी सालार या कमानदार से मिला दो। सुल्तान अयूबी खुद ही बाहर आ गया था। सवार उसे देखकर उठा और सलाम करके कहा, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, बुरी खबर लाया हूँ। सुल्तान अयूबी उसे अंदर ले गया और कहा, खबर जल्दी सुनाओ। कैदी लड़कियां भाग गई हैं, हमारा पूरा दस्ता मारा गया है। उसने कहा, मर्द कैदियों को हमने जान से मार दिया है, मैं अकेला बच कर निकला हूँ। मुझे ये मालूम नहीं कि हमलावर कौन थे। हम मशअलों की रोशनी में थे और वो अंधेरे में। अंधेरे से तीर आए और मेरे तमाम साथी खत्म हो गए। ये कैदियों के मुहाफिजों के दस्ते का वो आदमी था जो अंधेरे में गायब हो गया था और सूडानियों का घोड़ा खोल कर भाग आया था। उसने घोड़े को बिला रोके सरपट दौड़ा दिया था और इतना तवील सफ़र आधे से भी थोड़े वक्त में तय कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान और फौज के एक नायब सालार को बुलाया। वो आए तो उस आदमी से कहा कि वो अब सारी बात सुनाए। उसने कैंप से रवानगी के वक्त से बात शुरू की और अपने कमांडर के मुतल्लिक बताया कि वो एक कैदी लड़की के साथ दिल बहलाता रहा और कैदियों से लापरवाह हो गया था। फिर रास्ते में जो कुछ होता रहा और आखिर में जो कुछ हुआ उसने सुना दिया, मगर वो ये ना बता सका कि हमलावर कौन थे। सुल्तान अयूबी ने अली बिन सुफियान और नायब सालार से कहा, इसका मतलब यह है कि सलीबी छापा मार मिस्र के अंदर मौजूद हैं। हो सकता है, अली बिन सुफियान ने कहा, ये सहराई डाकू भी हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत 6 लड़कियां डाकुओं के लिए बहुत बड़ी कशिश थी। तुमने इसकी बात गौर से नहीं सुनी। सुल्तान अयूबी ने कहा, इसने कहा है कि मर्द कैदी लाशों के हथियार उठा लाए थे और मुहाफिजों को कत्ल करने लगे थे। मुहाफिजों में से 2 ने उन्हें तीरों से हलाक कर दिया। उसके बाद उन पर हमला हुआ। इससे यही जाहिर होता है सलीबी छापा मार उनके ताक़ुब में थे। वो कोई भी थे सुल्तान मोहतरम, नायब सालार ने कहा। फौरी तौर पर करने वाला काम यह है कि उस अस्करी को रहनुमाई के लिए साथ भेजा जाए और कम अज़ कम 20 घोड़सवार जो तेज़ रफ्तार हों ताक़ुब के लिए भेजे जाएं। ये बात की बात है कि वो कौन थे। मैं अपने एक नायब को साथ भेजूंगा, अली बिन सुफियान ने कहा। इस अस्करी को खाना खिलाओ, सुल्तान अयूबी ने कहा। इसे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। इतनी देर में 20 सवार तैयार करो और ताक़ुब में रवाना कर दो। अगर ज़रूरी समझो तो ज़्यादा सवार भेज दो। मैंने जहाँ घोड़ा खोला था वहाँ 8 घोड़े बंधे हुए थे, मुहाफिज ने कहा। वहाँ कोई इंसान नहीं था। हमला आवर वही हो सकते हैं। अगर घोड़े 8 तो वो भी 8 ही होंगे। छापा मारों की तादाद ज़्यादा नहीं हो सकती, नायब सालार ने कहा। हम इंशाल्लाह उन्हें पकड़ लेंगे। ये याद रखो कि वो छापा मार हैं, सुल्तान अयूबी ने कहा, और लड़कियां जासूस हैं। अगर तुम एक जासूस या छापा मार को पकड़ लो तो समझ लो कि तुमने दुश्मन के 200 अस्करी पकड़ लिए हैं। मैं एक जासूस को हलाक करने के लिए दुश्मन के 200 अस्करियों को छोड़ सकता हूँ। एक औरत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक जासूस और तहरीबकार औरत अकेली पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर सकती है। ये लड़कियां बेहद खतरनाक हैं। अगर वो मिस्र के अंदर रह गईं तो तुम्हारा पूरे का पूरा लश्कर बेकार हो जाएगा। एक जासूस या जासूसा को पकड़ने या जान से मारने के लिए अपने 100 सिपाही कुर्बान कर दो। ये सौदा फिर भी सस्ता है। छापा मार अगर ना पकड़े जाएं तो मुझे परवाह नहीं। इन लड़कियों को हर कीमत पर पकड़ना है। ज़रूरी समझो तो तीरों से उन्हें हलाक कर दो, जिंदा निकल कर ना जाएं। 1 घंटे के अंदर अंदर 20 तेज़ रफ्तार सवार रवाना कर दिए गए। उसका रहनुमा ये मुहाफिज था और कमांडर अली बिन सुफियान का एक नायब साहिदीन था। उन सवारों में फ़हरुल मिस्री को अली बिन सुफियान ने खास तौर पर शामिल किया था। यह फ़ख्र की ख्वाहिश थी कि उसे बालियान के ताक़ुब के लिए भेजा जाए। यह तो ना अली बिन सुफियान को इल्म था, ना फ़हरुल मिस्री को, कि जिनके ताक़ुब में सवार जा रहे हैं वो बालियान, मुबी और उनके 6 वफ़ादार साथी हैं। उधर से ये 20 सवार रवाना हुए, जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका हदफ लड़कियां थी और उन्हें छुड़ा कर ले जाने वाले। उधर से सलीबियों के 20 कमांडर आ रहे थे, जिनमें 21वां उनका कमांडर था। उनका भी हदफ यही लड़कियां थी, मगर उनकी कमज़ोरी ये थी कि वो पैदल आ रहे थे। दोनों पार्टियों में से किसी को भी मालूम ना था कि जिनके ताक़ुब में वो जा रहे हैं वो कहाँ हैं। सलीबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज़ सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था। वो इलाका नशीबो फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो उन्हें दूर एक मैदान में, जहाँ खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरी किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊँट खड़े नजर आए। उन्हें बिठा बिठा कर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे। उनके सवार फौजी मालूम होते थे।
باقی تمام شتربان تھے۔ یہ 21 صلیبی رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں۔ یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے۔ خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کسی کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے، وہ فوراً نکال دو۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اسی پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ فوجی اور شتربان ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 10 گھوڑ سوار بھیج دیے گئے تھے۔ شتربان نہتے تھے، ابھی چھاپا مار اور شب خون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپا مار تھے، یا اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شب خون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے۔ وار کرو اور بھاگو کے طریقہ جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن صلیبیوں کو ابھی شب خون اور چھاپوں کی نہیں سوجی تھی۔ کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے، سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے، اس لیے فوجیوں کے رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواں دواں رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے 2 بار رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے، لہذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی۔ ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بانٹ کر سوئے ہوئے ہیں، سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں۔ شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی، کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا کر ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دیں۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے 12 تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے تھے، ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کی حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اس کو بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ مگر بالیان بے فکرے بادشاہوں کی طرح کہا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں ہو۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرے ساتھ بڑی دیانتداری سے ساتھ دیا ہے۔
میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا، پھر بھی وہ بولے نہیں۔ اب میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، موبی نے غصے سے کہا۔ ہم فحشہ نہیں ہیں، میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونا بنی رہی۔ یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا، بالیان نے کہا۔ تم سب ہمارے لیے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو۔ یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں، ان میں ایک بھی مریم نہیں۔ ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں، موبی نے کہا۔ ہم عیاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی۔ ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے۔ اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئیں اس روز سے سلیب کا زوال شروع ہو جائے گا۔